اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے تورات کی تختیوں میں ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں کو اختیار کر لیں، میں ان قریب تمہیں نافرمانوں کا مقام دکھاؤں گا۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ میں اپنی آیتوں کے سمجھنے اور قبول کرنے سے ان لوگوں کو باز رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں پھر بھی اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اسے اپنی راہ کے طور پر اپنا لیں گے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل بنے رہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال برباد ہو گئے، انہیں کیا بدلہ ملے گا مگر وہی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ اعراف ہے اور آج کا سبق 148 نمبر آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ موسیٰ، اور بنا لیا قوم موسیٰ نے، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، یعنی جب وہ چلے گئے، یعنی وہ 40 دن کی جو میعاد تھی، تو ان کے بعد من حلیہم، اپنے زیوروں سے، زیورات سے جو ان کے پاس تھے، عجلاً، بچھڑا، پتلا بنا لیا بچھڑے کا، اور اس جسداً، اس کا بچھڑے کا، من حلیہم، لفظی ترجمہ من حلیہم، ان کے زیورات جو ان کے پاس تھے، عجلاً جسداً لہو خوار، بچھڑا جس کے جسم میں سے آواز نکلتی تھی۔ الم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، انہو، یعنی بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا۔ یہاں تفصیل نہیں ہے، دوسری جگہ ہے
ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیہ، قرآن میں دوسری جگہ وہ سامری جو تھا اس نے جب بچھڑا بنایا، وہ سنار تھا، اس نے جب بچھڑا بنایا تو اس نے کہا کہ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیہ، یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا، اور وہ تو بھول گئے، وہ تو یہ ہے۔ الم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، انہ لا یکلمہم، کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اتخذوہ، انہوں نے اسے معبود بنا لیا، وہ کانوا ظالمین، اور وہ ظالم تھے۔ یہاں رکے، میں تھوڑا سا اس پہ ایک بات ہے اس میں، اور وہ یہ ہے کہ جب سامری نے بچھڑا بنا لیا اور اس نے موسیٰ کی قوم کو، یہ تو تفصیل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیا حالات تھے، بہرحال کسی اور وقت وہ آ جائے گی، لیکن یہاں ایک نقطہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے بچھڑے کی عبادت تو شروع کر دی، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے؟ یعنی معبود کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے بات کرے، لوگوں سے بات چیت کرے۔ سب سے پہلی بات چیت جو ہے ہماری اور ہمارے رب کی ہوئی ہے سامعین کرام روز ازل، وعدہ الست کے وقت، قالوا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ رب نے ہم سے بات چیت کی ہے سامعین کرام، ہمیں یاد نہیں ہے مختلف وجوہات کی بنا، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بات کی ہے۔ پھر یہاں جب آپ آ گئے ہیں، وہاں براہ راست بات کی تھی، یہاں جسم میں آ گئے تو ہم اس قابل نہ رہے کہ رب ہم سے براہ راست بات چیت کر سکے۔ موسیٰ سے تو بات چیت ہوتی تھی پردوں میں، اس کے الگ مسائل ہیں کہ کیوں بات براہ راست نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک صفت تو معبود کی یہ ہوتی ہے کہ بات چیت کرے، یہاں آ گئے ہم بات چیت اب براہ راست نہیں کر سکتے، چند شرائط کے ساتھ اب بھی بات چیت ہو سکتی ہے، وہ الگ مضمون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہاں بات چیت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجیے آپ اے کافرو۔ یہ ساری بات چیت ہے سامعین کرام، اور کیا بات چیت ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ ساری بات چیت ہے۔ تو یہ بات چیت جو ہے، دیکھیں میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ درس اس تفصیل کا متقاضی نہیں ہے، اور مختصر یہ کہ رب سے بات ہو سکتی ہے، رب ہم سے بات کرتا ہے، اور اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں جواب دیتا ہوں، اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، بس چاہیے کہ میری بات مان لیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لے آئیں۔ تو الم یروا انہ لا یکلمہم، وہ تو بات ہی نہیں کرتا۔ اب پیسے کی بات لوگ عبادت کرتے ہیں، اسی کو معبود بنا لیا ہے، تو وہ پیسہ ہم سے بات چیت کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اقتدار کو معبود بنا لیا بعض لوگوں نے، اقتدار بات چیت کرتا ہے؟ تعلقات، اقتدار اور مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم سے جن سے ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، دنیا اور ما فیہا، یہ سارے بتانے باطل ہیں سامعین کرام۔ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے۔ تو راستہ بتانا بھی رب کا کام ہے، معبود کا کام ہے۔ ہمیں راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ جب جنتی اٹھیں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت الرسل ربنا بالحق، پاک ہے وہ ذات جس نے ہماری اس طرف رہنمائی فرمائی۔ تو بہرحال اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم، جب سقط فی ایدیہم، جب انہوں نے سر یعنی ہاتھوں میں سر جھکایا، جب نادم ہوئے، یعنی جب سر جھکایا
اور نادم ہوئے، سقط فی ایدیہم، اور دیکھا کہ انہم قد ضلوا، اور معلوم کیا کہ بے شک وہ گمراہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، جب آئے موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اپنی قوم کی طرف غصے میں اور افسوس، رنج کی حال، غضبان غصہ، اسفا رنج افسوس۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، قوم کو کہا کہ بہت بڑی تم نے میرے بعد بڑی نامعقول حرکت کی ہے۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلد بازی کر لی اپنے رب کے حکم سے پہلے؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں رکھ دیں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے سر بھائی کا، اخذا پکڑ لیا، رأس اخی بھائی کا سر، یجرہ الیہ، اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قال ابن امہ، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا، وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے مار دیتے، فلا تشمت بی الاعداء، تو آپ مجھے گناہگار لوگوں میں نہ شامل کیجیے، ولا تجعلنی فلا تشمت بی الاعداء، مجھ پہ دشمنوں کو نہ ہنسا، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے گناہگار لوگوں میں نہ ملا۔ قال رب اغفر لی ولاخی، کہا اے میرے رب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجلہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، ان کو پہنچے گی، ضرور پہنچے گی ان کو غصہ اپنے رب کی طرف سے اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اور اسی طرح ہم افترا کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے برائیاں کی، ثم تابوا من بعدہا، اور اس کے بعد جو ہے توبہ کر لی، وآمنوا، اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدہا غفور الرحیم، تو اس کے یعنی توبہ کرنے کے بعد آپ کا رب جو ہے بخشنے والا مہربان ہے۔ دو چیزیں ہیں سامعین کرام، آیت نمبر 152 اور 153 میں۔ ایک تو ان الذین اتخذوا العجلہ، یعنی جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس سے نفع یا نقصان کی امید لگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، اس سے محبت شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ سامعین اکرام یہ مضمون عام ہے، تھوڑا سا ذرا غور کیجیے، یہ مضمون عام ہے۔ دیکھیں قرآن کتاب ہدایت ہے اور ہمیں اس میں تدبر کرنا ہے اور عقل سے کام لینا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ دیکھیں یہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اس میں یہ آیت ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اس میں کیا مضمون ہے؟ آیت نمبر 112 میں لفظی ترجمہ آپ نے پڑھ لیا، جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یعنی غیر اللہ کو معبود بنا لیا۔ اب اس کا انجام کیا ہے؟ غضب، اللہ کے غصے میں اللہ تعالیٰ کا اس پہ غضب ہوگا اور ذلت ہوگی دنیا کی زندگی میں۔ آج کیا مسلمانوں پر، آج مسلمان، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آج مسلمان اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب میں مبتلا ہے۔ اللہ کا غضب ہے مسلمان قوم پہ،
اور ذلیل ہے یہ دنیا کی زندگی میں۔ کیوں کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ سے محبت شروع کر دی ہے، غیر اللہ سے دل لگا لیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا رخ من حیث القوم، آپ دیکھیں ہمارا رخ من حیث القوم دنیا کی طرف ہے، آخرت کی طرف تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہم بھول چکے ہیں، اپنے آپ کو بھی ہم نے بھلا دیا ہے۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج مسلمان قوم دیکھیں بالکل واضح ہے یہ آیت نمبر 152 سورہ اعراف، جس نے بچھڑے کی عبادت کی، کیا مطلب اس کا؟ اس سے آپ ایک عام مطلب لیں، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے غیر سے محبت شروع کر دی، غیر کی اطاعت شروع کر دی۔ غضب من ربہم سینالہم، ضرور پہنچے گا ان پہ اللہ کا غصہ، غضب، ذلت دنیا کی زندگی میں۔ آج مسلمان کا گلا نہیں کاٹ رہا۔ آپ دیکھیں یہ دھماکے دیکھیں، یہ گلے کاٹنے دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا غضب ہے، اللہ کے غضب میں مبتلا ہے، پوری دنیا مبتلا ہے۔ ایک تو ظہر الفساد فی البر والبحر، بر و بحر میں فساد برپا ہے، اور خاص طور پہ یہ مسلمان قوم دولت الاسلامیہ ہے کہ نہیں ہے، داعش، القاعدہ، اور یہ آپ دیکھ لیں وغیرہ وغیرہ، ایک دو تھوڑی ہیں، میں اب نام لوں گا تو پھر آپ مجھ پہ فتوے لگا دیں گے۔ یہ سارے جو ہیں یہ اللہ کا غصہ ہے، غضب ہے، اور یہ یعنی آپس میں جو خون ریزی ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں سامنے کرام، ذلت ہے، مسلمان ذلیل ہے۔ آپ دیکھیں ہم یعنی مسلمان ہے، صاحب قرآن ہے، قرآن تو اہل قرآن کبھی مغلوب ہوتا نہیں ہے، تو غالب ہے۔ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، غالب ہے قرآن غالب ہوتا ہے، اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ آج قرآن کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہے، ذلت اور غصہ۔ لیکن یہ اطمینان کی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ اب ہر شخص آج دیکھیں نا، ہر شخص پریشانی کا شکار ہے، غیر مطمئن ہے، پریشانی کے شکار ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو اس نے بھلا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم افترا کرنے والوں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ بہتان باندھے، یعنی مفتر یعنی جس نے جھوٹ گھڑ لیا، افترا۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھیں کذالک، اس میں جو میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ہم بھی ہیں، کذالک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری سنت یہ ہے، میرا طریقہ یہ ہے، کذالک نجزی المفترین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مفترین کو۔ کیا پیسے میں کوئی طاقت ہے؟ کوئی نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پیسے میں کوئی طاقت ہے، اور پیسہ بت بنا لیا ہے ہم نے اس کو۔ والذین عملوا، ہاں کوئی راستہ ہے بچاؤ کا؟ جنہوں ہاں ہے، والذین عملوا السیئات، جنہوں نے بد کام کیے، برے کام کیے، ثم تابوا من بعدہا، پھر پلٹ آئے اس کے بعد، وآمنوا، صحیح ایمان لے آئے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ راستہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. اچھا ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ترجمہ سنا دیجئے. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. اور بنا لیا قوم موسیٰ نے ان کے بعد ان اپنے زیورات سے بچھڑا جو ایک جسم تھا، اس سے بیل کی آواز نکلتی تھی. الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان سے نہ بات کرتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین. انہوں نے اس کو معبود تو بنا لیا لیکن وہ ظالم تھے. ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا. جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین. انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں بخشے نہ تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصے اور افسوس کرتے ہوئے، قال کہا بئس ما خلفتمونی من بعدی، بہت ہی تم نے برا کام کیا میرے بعد. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم کی. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تورات کی تختیاں ڈال دیں. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور بھائی کے سر کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگے. قال ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ قتل کر دیتے.
فلا تشمت بی الاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ تو آپ ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پہ ہنسے اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب ہمیں بخش دے اور مجھے بخش دے، میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا جلد ہی انہیں پہنچے گا، یقیناً پہنچے گا ان کو اپنے رب کی طرف سے غصہ اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ گھڑنے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ جنہوں نے برے کام کیے لیکن پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، بے شک تمہارا رب ان کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ کی دہرائی ہوگی۔ سامعین اکرام، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ In his absence, the people of Moses adopted a calf made from their ornaments, a body which lowed. Did they not see that it could not speak to them, nor guide them in any way? They took it for worship. They were in the wrong. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ Then, when they regretted, and realized that they had erred, they said, unless our Lord extends His mercy to us, and forgives us, we will be among the losers. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ And when Moses returned to his people, angry and disappointed, he said, "What an awful thing you did in my absence! Did you forsake the commandments of your Lord so hastily?" And he threw down the tablets. And he took hold of his brother's head, dragging him towards himself. He said, "Son of my mother, the people have overpowered me, and were about to kill me. So do not allow the enemies to gloat over me, and do not count me among the unjust people." قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. He said, "My Lord, forgive me and my brother, and admit us into your mercy. For you are the most merciful of the merciful." إن
الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Those who idolized the calf have incurred wrath from their Lord, and humiliation in this life. We thus requite the innovators. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. As for those who commit sins, and then repent afterwards and believe, your Lord, thereafter, is forgiving and merciful. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت ختم ہوا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.